مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا، جس نے مسلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر سے جنگ کی۔ تاریخ میں اسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں سے تقریباً 700 حافظ و قاری قرآن صحابی بھی شامل تھے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھجوا کر بلایا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام شروع کریں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بارہا یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتابت وحی کا کام کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دے دیتے تو مجھے اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام پر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس موقع پر قرآن کریم کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ اس کے برعکس ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حافظ اس وقت موجود تھے۔ ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نقص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف ایک ہی طریقہ کار پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو آپ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ حضرت زید سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترکہ طور پر اسے وصول کرتے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک 2 قابل اعتماد گواہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ یہ آیت رسول کریم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر کے رکھے تھے۔
حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ طریقہ کار ذہن میں رہے تو حضرت زید بن ثابت کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی یہ آیت مجھے صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ آیت سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی اور کو یاد نہ تھی یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہ تھی، اور ان کے سوا کسی اور کو ان کا جزء قرآن ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھائی ہوئی متفرق آیات لے کر آ رہے تھے، ان میں سے یہ آیات سوائے حضرت خزیمہ کے کسی اور کے پاس نہ ملی، ورنہ یہاں تک آیات کے جزء قرآن ہونے کا تعلق ہے، یہ بات تواتر کے ساتھ سب کو معلوم تھی، کیونکہ سینکڑوں صحابہ کو یاد بھی تھی، اور جن حضرات کے پاس آیات قرآنی کے مکمل مجموعے تھے ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں الگ لکھی ہوئی صرف حضرت خزیمہ کے پاس ملی اور کسی کے پاس نہیں۔ حضرت زید بن ثابت نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ آیات قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں میں مرتب شکل میں تحریر فرمایا، لیکن ہر صورت علیحدہ صحیفوں میں لکھی گئی، اسی لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔ اصطلاح میں اس نسخے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی چند خصوصیات تھیں۔ اس نسخے میں قرآنی آیات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھیں، لیکن صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ اس نسخے میں قرآن کے 7 حروف یعنی 7 قرأتیں جمع تھیں۔ اس نسخے کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ تمام امت کی اجتماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ حضرت ابو بکر کے لکھائے ہوئے صحیفے آپ کی حیات میں آپ کے پاس رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ پھر حضرت حفصہ کی وفات کے بعد مروان بن حکم نے اس خیال سے اسے نذر آتش کر دیا کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کرائے ہوئے مصاحف موجود تھے، اور اس بات پر امت کا اجتماع منعقد ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ان مصاحف کی پیروی لازم ہے۔ مروان بن حکم نے سوچا کہ اب کوئی ایسا نسخہ باقی نہیں رہنا چاہیے جو اس رسم الخط اور ترتیب کے خلاف ہو۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی۔ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا، یعنی 7 مختلف قرأتوں پر، اور مختلف صحابہ کرام نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اسی طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب مختلف قرأتیں دور دراز کے علاقوں میں پہنچیں جہاں کے لوگ اس بات سے ناواقف تھے، اس کے پیش نظر لوگ قرآن کریم کی متواتر قرأتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں میں اختلاف ہو رہا ہے، چنانچہ وہ مدینہ منورہ واپس آئے اور حضرت عثمان کے پاس پہنچ کر عرض کیا، امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجیے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ جب میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا، وہاں میں نے دیکھا شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوتی،
اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوتی۔ اس کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کی قرات کے بارے میں ایک دوسرے سے تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اس غرض سے حضرت عثمان نے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو صحائف موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھجوا دیجیے، ہم ان مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت عثمان نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالرحمن بن حارث بن ہشام پر مشتمل تھے۔ ان 4 صحابہ میں حضرت زید انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی۔ اسی لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، جبکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات یعنی زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قرأتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ کو اس طرح لکھا تاکہ اسے دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قرأتیں درست ہیں۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا وہ صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زیادہ نقلیں تیار کیں۔ ابو الحاتم سجستانی کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جس میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفے میں بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ منورہ میں محفوظ رکھا گیا۔ مصحف کو ترتیب دینے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی یہ متعدد معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان نے وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش فرما دیے جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان کے مذکورہ کارنامے کے بعد امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں، چنانچہ اس کے بعد تمام مصاحف اسی طریقے کے مطابق لکھے گئے اور صحابہ و تابعین نے مصاحف عثمانی کی نقول تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی۔ اہل عرب میں شروع سے ہی حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا۔ پڑھنے والے اس طرز کے اتنے عادی تھے کہ انہیں بغیر نقطوں کی تحریر پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ خاص طور پر قرآن کریم کے معاملے میں کسی شک و شبے کا امکان اس لیے نہیں تھا کہ اس کی حفاظت کا مدار کتاب پر نہیں بلکہ حافظوں پر تھا، اور حضرت عثمان نے جو نسخے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان کے ساتھ قاری بھی بھیجے گئے تھے جو انہیں پڑھنا سکھا سکیں۔ نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات یعنی زیر زبر بھی نہیں تھے، اور روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے نقطے اور حرکات لگائیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے انجام دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر اور نصیر بن عاصم لیثی سے کروایا۔ اس سلسلے میں تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے واضح کیں،
اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصیر بن عاصم اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی۔ واللہ اعلم۔